الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے کتاب التوحید آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ الکافی میں شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفضل علم کے بعد کتاب العقل والجہل اور کتاب الفضل علم کے بعد کتاب التوحید کو ذکر کیا ہے، اور اس کتاب التوحید کے بعد کتاب الحجت ہے۔ کتاب التوحید اہل بیت علیہ السلام سے آنے والی وہ احادیث کا مجموعہ ہے کہ جو وحدانیت الہی کے اوپر مشتمل ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا مسئلہ انہی توحیدی مباحث کے اعتبار سے موجود ہے۔ غالی ایک فرقہ ابھرتا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے توحیدی ہمارے پاس مطالب کی نشر و اشاعت نہ ہونے کی وجہ سے جو چیپٹر یا باب وہ پنہا ہو کے رہ جاتا ہے، مخفی ہو کے رہ جاتا ہے، وہ توحید کا باب ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی کثیر احادیث ہیں توحید کے عنوان سے، اور بڑی عمیق اور دقیق احادیث ہیں کہ جو کسی اور مکتب میں، حتیٰ کہ کسی اور مذہب میں اس کے آثار ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ بالفاظ دیگر قرآن کریم کے بعد سب سے عمیق اور سب سے وسیع پیمانے پہ توحیدی معارف وہ فقط روایات اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہیں۔ تو توحید کا جو یہ چیپٹر ہے، اس کے اندر مختلف ابواب ہیں۔ مثلا ان ابواب میں سے پہلا باب ہے حدوث العالم و اثبات المحدث، یعنی کائنات کا وجود میں آنا اور اس کو بنانے والے کا اثبات، یعنی کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اس کا چیپٹر ہے اطلاق القول بأنہ شیء، کہ اللہ کو شیء کہا جا سکتا ہے، یا اسی طرح سے لا یعرف الا بہ، اللہ کو معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی سوائے اسی کی ذات کے ذریعے سے۔ باب ادنی المعرفہ، اس طریقے سے یہ ابواب ہیں۔ توحید کے اس چیپٹر کی شروحات ہمارے پاس جداگانہ طور پہ کئی علماء نے کی ہیں، جن میں معروف ترین جو شرح ہے وہ مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، شرح الکافی کے نام سے، شرح اصول الکافی، کہ وہ کچھ حصہ جو ہے اس سے پہلے کا اور اس کے بعد کتاب التوحید مکمل، تقریباً مکمل انہوں نے شرح کی ہے، 4 جلدوں میں وہ چھپتی ہے۔ لیکن مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے وہ کاملاً ایک فلسفیانہ طرز کی شرح ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے مقدمات چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کو متکلمین نے کلامی جہت سے بھی بیان کیا ہے۔ بس یہ دو آپ کے پاس پہلو روایات ہیں یہ، لیکن ان روایات کی تبیین کیسے کی جا رہی ہے؟ ایک مرتبہ روایات کی تبیین کی جاتی ہے فلسفی مباحث کے ضمن میں، جیسے مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ ایک دفعہ انہی مطالب کی تبیین کی جاتی ہے کلامی طرز کے ساتھ، کلامی انداز کے ساتھ، جس طریقے سے ہمارے پاس مثلا ملا صالح مازندرانی یا ایک حد تک علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی شروحات کچھ اس کے قریب قریب ہے، اور ایک ہے خالصتاً محدثانہ طریقے سے حدیث کی شرح کو حدیثی کے ذریعے سے بیان کیا جائے۔ یہ طریقہ کار بھی ہمارے ہاں رائج آج کے دور میں بالخصوص ہے، اور ان توحیدی مباحث کو جیسے مدرسہ تفقیق والے اسی اعتبار سے اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان روایات کی شرح کو کس انداز سے لیں۔ ہمارے پاس جو زیادہ اس مباحث کے حوالے سے تشریح کے نکات سامنے آئیں گے یا لائے جائیں گے، اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک میانہ طریقے کو اختیار کریں، کیونکہ اگر فقط فلسفی طریقے کو اختیار کریں تو یہ مخصوص ایک طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمارے لیے بھی اس کے تمام پہلو آشکار نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ حکمت مطالعہ ایک وسیع و عریض فلسفی مباحث ہیں، اور اس کے اندر بہت عمق پایا جاتا ہے۔ بڑی حد تک تو خصوصاً ارادہ کی بحث، خیر و شر کی بحث، سعادت و شقاوت کی بحث عمیق مباحث میں سے ہیں۔
لہذا ہم کاملاً فلسفیانہ طریقے کو اختیار نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، خالصتاً کلامی طریقہ بھی ہمارے لیے بہت مؤثر ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ بالآخر علم کلام میں شبہات اور اس کے جوابات ہی کی طرف زیادہ رجحان رکھا جاتا ہے۔ ہم اس کو جم کرنے کی کوشش کریں گے اور میانہ طریقے سے، یعنی ایسے طریقے سے ہم اس کو ذکر کریں کہ ہمارے لیے قابل استفادہ ہو۔ اگر قابل استفادہ ہمارے لیے نہ ہو، کیونکہ اس کے اپنے مراتب ہیں، جیسے قرآن کریم کے اپنے مراتب ہیں معرفت کے، اسی طریقے سے یہ مضامین اہل بیت علیہ السلام کے یہ بھی مراتب رکھتے ہیں، لیکن ہم ایک میانہ طریقے کو اختیار کریں گے جس میں کوشش ہوگی کہ امام علیہ السلام کی بات کو ہم سمجھ سکیں۔ یہ ہماری کوشش نہیں ہوگی کہ ہم اس میں تمام فلسفیانہ پہلو کو نکال کے سامنے لے آئیں یا تمام کے تمام کلامی مباحث کو اس سے لے کے آئیں، کیونکہ کلامی مباحث وہ بحث کرتے اسی طرح سے ہیں کہ وہ مثلاً کہیں گے کہ حشویہ یہ کہتے ہیں، اشاعرہ یہ کہتے ہیں، معتزلہ یہ کہتے ہیں، اور امامیہ یہ کہتے ہیں۔ جیسے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہلی حدیث کے ابتداء میں ہی یہ ذکر کیا ہے کہ اب وقد اختلف الناس فیہ، دنیا کے حدوث اور قدم کے حوالے سے، کہ یہ کائنات، دنیا نہیں بلکہ کائنات کہیں، یہ جہان، یہ عالم، آیا یہ ہمیشہ سے موجود ہے یا ہمیشہ سے موجودگی نہیں رکھتا؟ اس حوالے سے اختلاف ہے لوگوں میں۔ فَذَهَبَ جَمِيعُ الْمِلِّيِّينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ، کہ جتنی بھی ملتیں ہیں مسلمانوں میں، یہودیوں میں، نصارہ عیسائیوں میں، مجوسیوں میں، وہ کہتے ہیں کہ إِلَىٰ أَنَّهَا حَادِثَةٌ بِذَوَاتِهَا وَصِفَاتِهَا وَأَشْخَاصِهَا وَأَنْوَاعِهَا، یہ کائنات، یہ اپنی ذات، صفات، اشخاص، انواع کے اعتبار سے حادث ہے۔ وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفَلَاسِفَةِ إِلَىٰ قِدَمِ الْعُقُولِ وَالنُّفُوسِ وَالْأَفْلَاكِ بِمَوَادِهَا وَصُوَرِهَا وَقِدَمِ حِيُولِ الْعَنَاصِرِ، کہ اکثر فلاسفہ قائل ہیں کہ عقول سے مراد فرشتے لیے جاتے ہیں، عقول ہیں، نفوس ہیں، اسی طرح افلاک ہیں، یہ اپنے مادے اور صورت اور حیولہ، عناصر حیولہ کے اعتبار سے قدیم ہیں، یعنی ہمیشگی رکھتے ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَتِ الدَّهْرِيَّةُ وَالنَّاسْخِيَّةُ، اور اسی کی طرف دہریہ اور تناسخ کا عقیدہ رکھنے والوں کے نظریہ ہے، انہوں نے بھی یہ نظریہ اختیار کیا۔ بہرحال اب آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہ کلامی طرز ہے، یہ مباحث کو کلامی نگاہ سے دیکھنے کا طریقہ کار ہے کہ آپ جو بڑے بڑے فرقہ جات ہیں ان کے نظریے کو لائیں اور پھر اس کو رد کریں باری باری اور ثابت کریں جو دین اسلام نے نظریے کو پیش کیا۔ ہم یہاں پہ ان مباحث میں کلامی طریقے سے بھی نہیں چل پائیں گے، ہم ایک میانہ طریقہ کار اس طریقے سے اختیار کریں گے۔ سب سے پہلے ہماری کوشش ہوگی کہ روایت کے معنی کو سمجھیں، روایت کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ نمبر 2، اس روایت کی تشریح کے لیے ہم استفادہ کریں آیات و روایات سے۔ نمبر 3، تیسرے مرحلے میں عقلی طور پہ ایک ایسی دلیل کو ذکر کریں یا انسانی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں اس سے اس طریقے سے اس کو ذکر کریں کہ وہ مطلب ہمیں سمجھ آ جائے۔ بس یہ 3 ہم اپنی روش میں کوشش کریں گے کہ اختیار کریں اور اس کے اوپر قائم رہیں۔ نمبر 1، ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ روایت کا مضمون ہمیں کیا معنی دے رہا ہے۔ نمبر 2، اس میں یہ ہماری کوشش ہوگی روایت کے مضمون کے ہمراہ کہ دیگر آیات و روایات آیا اس کی تشریح کرتی ہیں یا نہیں کرتی، اگر آیات و روایات اس کی تشریح کر رہی ہیں وہ تشریح کیا بنتی ہے۔ اور تیسرے مرحلے کے اوپر ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم کوئی عقلی دلیل سمجھنے کے لیے یا کوئی انسانی زندگی کے مختلف حوادث ہیں، مختلف انسانی زندگی کے پہلو ہیں، ان سے کوئی نہ کوئی ہم بعنوان دلیل کچھ لے کے آ سکیں۔ کتاب باب الحدوث العالم و اثبات المحدث، اس کے اندر اب اگر گفتگو کریں تو ہمارے پاس کافی بڑے پیمانے پہ گنجائش موجود ہے کہ اس حوالے سے گفتگو کی جا سکے، لیکن ہم اس کو مختصر طور پہ دیکھتے ہیں۔ اس چیپٹر کے اندر پہلے دیکھیں کہ ہمارے پاس کل احادیث کتنی ہیں۔ کل ہمارے پاس 7 حدیثیں موجود ہیں، اس چیپٹر میں 7 حدیثیں موجود ہیں۔ ان حدیثوں میں اکثر بیشتر واقعات ہیں، اس لیے اس چیپٹر کو انشاءاللہ ہم تیز لے کے چلیں گے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت العقول میں ان کی
بہترین شرح کی ہے اور اپنے سے پہلے والے تمام علماء، متکلمین، محدثین کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے مطالب کو ذکر کیا۔ لیکن چونکہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فلسفہ اور عرفان کے شدید مخالفین اور ناقدین میں سے ہیں، لہذا انہوں نے فلاسفہ کے قول کو شدت سے رد کیا ہے۔ فلاسفہ جب ہم کہتے ہیں تو دو طرح کے فلاسفہ ہر دور میں رہے ہیں۔ ایک فلاسفہ اسلامی کہلاتے ہیں جنہیں حکماء بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ان کے مد مقابل فلاسفہ جیسے آج کے دور میں فلاسفہ غرب ہیں۔ فلاسفہ غرب سے مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ جو مغرب کے فلاسفہ ہیں، نہیں، مراد یہ ہے کہ جو اسلام سے ٹکرانے والے، اسلام کے مد مقابل جو نظریہ فلسفی توجیہات کے ساتھ رکھتے ہیں انہیں فلاسفہ غرب کہتے ہیں۔ تو فلاسفہ اسلامی یعنی حکماء یا فلاسفہ انہیں متعلہین بھی کہا جاتا ہے، ان کا کلام عین قرآن و روایات ہے، خصوصاً جو ہمارے آج کے بزرگان قائل ہیں، اور تحقیقات کے بعد انہوں نے اس کو نتیجہ لیا۔ لیکن اس کے باوجود ایک آج بھی بڑا گروہ پایا جاتا ہے علماء کا کہ جو مخالف ہیں ان متعلہین کے بھی، ان اسلامی حکماء کے بھی مخالفین ہیں۔ تو یہ والی بحث ہم اس مقام پہ ترک کریں گے کہ آپس میں جو شدید ٹکراؤ کی یا عمق میں جا کے ایک اختلاف کی فضا قائم کرتی ہے اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے۔ مثلا یہ ابتدا میں جو بحث ہے میں صرف اشارہ کر دوں، کائنات، عالم سے کیا مراد ہے؟ کلامی طور پہ بھی اور فلسفی طور پہ اور اسی طرح کتب احادیث میں بھی عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غیر جو ہے وہ عالم کہلاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس اصطلاح کو مان لیں، اب تفسیر میں یہ والی بحث آتی ہے تو رب العالمین سے کیا مراد؟ کیونکہ عالم تو ایک اس میں جنس کے طور پہ ہو گیا، اس کی تو جمع نہیں آنی چاہیے، لہٰذا اس کا یہ مطلب ہے کہ عالم کی دو جمع تو آتی ہیں، ایک جمع مکسر آتی ہے وہ کیا ہے؟ عوالم، اور ایک جمع سالم آتی ہے وہ ہے عالمون یا عالمین، یعنی ملحق بے۔ آپ جمع مذکر سالم کے اگر آپ البہجۃ المرضیہ یعنی سیوطی میں پڑھ چکے ہیں کہ ملحق بے جمع مذکر سالم بعض عناوین تھے، اراضون ہے، انہی میں سے ایک عالمون ہے۔ ادھر عالم سے مراد جو محدثین نے لی ہے وہ کیا ہے؟ ما سوی اللہ۔ آپ عالمین کے عوالم کہیں، بہرحال اللہ کے غیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم کہا جاتا ہے۔ عرفان میں ذات باری تعالیٰ کے ایک مرحلے کو عالم ربوبی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم جو اصطلاح پڑھ رہے ہیں وہ اصطلاح کیا ہے؟ ما سوی اللہ۔ عالم یعنی مخلوقات، مجموعہ مخلوقات، جہان مخلوقات، اللہ تعالیٰ کی خلقت جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے۔ یہ جہان ہمارے پاس چند ترتیب سے آ جاتا ہے۔ یہ ترتیب بہرحال احادیث میں ایک تھوڑی طولانی بنتی ہے، لیکن بعض اس طولانی ترتیب کو بھی تین میں سمو دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک عالم قیامت ہے، عالم برزخ ہے اور عالم مادی ہے۔ اب اس میں کیا مخلوقات بستی ہیں یہ ہماری دسترس سے باہر ہے۔ اب روایات کس طریقے سے عالم کو ذکر کرتی ہیں، جیسے عالم اشباح ہے، عالم ذر ہے، یہ خلقت سے ہمارے پہلے، اس کی تشریحات مختلف ہیں۔ عالم ذر کا بعض حکماء نے آ کے انکار کیا، لیکن عرفاء، بہت سارے حکمت مطالعہ یا ملا صدرہ یا متکلمین، محدثین تو بہت شدت سے اس کے قائل ہے، لیکن اس کی تشریح مختلف ہے۔ بہرحال عالم ذر ہے، عالم اشباح ہے، عالم مادہ ہے، عالم قبر و برزخ ہے، عالم قیامت ہے، یہ ایک ترتیب بنتی ہے۔ یہ سارے کے سارے عالم کہلائیں گے۔ انہی عوالم میں سے ایک عالم، عالم الہ، عرفان کے مطابق لے سکتے ہیں۔ عرفان 4 عوالم کو ذکر کرتا ہے، 3 عالم ممکنات یعنی مخلوقات کے ساتھ مختص ہیں اور ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ 3 عالم جو عرفانی اصطلاح کے مطابق، جیسے ابھی میں نے حدیثی آپ کی خدمت میں ایک ترتیب بیان کی، عالم ذر، عالم اشباح، یا اسی طریقے سے عالم ظل ہے، یا یہ عالم مادہ ہے، عالم برزخ ہے، عالم قیامت ہے، یہ روایات میں کلمات وارد ہوئے ہیں۔ کلامی اعتبار سے آئیں تو بالخصوص فلسفہ اور کلام کے اعتبار سے 3 عوالم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، عالم مادہ، عالم برزخ اور عالم قیامت۔
اور عرفان کے اعتبار سے ہیں تو 4 عوالم کا تذکرہ کرتے ہیں. 3 ممکن الوجود کے ساتھ یعنی مخلوقات کے ساتھ مختص ہیں: عالم مادہ، عالم برزخ اور عالم قیامت. السلام علیکم. یہ 3 عوالم کس کے ساتھ مختص ہیں؟ یہ مخلوقات کے ساتھ. اور عالم الہ یا عالم ربوبی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے. عالم مادہ عرفان میں اس کی تعبیرات مختلف ہیں. عالم مادہ کو عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، عالم برزخ کو عالم ملکوت بھی کہتے ہیں، اور عالم قیامت کو عالم جباروت بھی کہتے ہیں، اور عالم الہ کو عالم لاہوت کہتے ہیں. یہ ان کی ایک خاص اصطلاح ہے. یا ایک اور نام بھی لے سکتے ہیں. عالم مادہ کو عالم مثلاً مادہ یا مادی یا عالم دنیاوی کہتے ہیں. عالم برزخ کو عالم مثال یا عالم خیال بھی کہا جاتا ہے، اور عالم قیامت کو عالم عقل، عالم عقول یا عقل بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ اصطلاحات ہیں، صرف نام تبدیل ہیں، پیچھے معنی ایک ہے. یہاں پہ بحث آغاز کیا ہے؟ باب الحدوث عالم و اثبات المحدث. یہ چیپٹر کا نام شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے. اس سے یہ گمان نہ کریں کہ یہ خود امام معصوم نے اس چیپٹر کا نام رکھا ہے. اس چیپٹر کا نام کس نے رکھا ہے؟ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے. اب اختلاف کہاں پہ پڑتا ہے؟ ابھی ہم روایت میں وارد ہوں گے کیونکہ امام صادق علیہ السلام کا پہلا واقعہ ہے اور دلچسپ واقعہ ہے. اختلاف اس طریقے سے وجود میں آیا کہ بعض اس بات کی قائل ہیں کہ کائنات میں ہر شے ہمیشگی رکھتی ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، ازلی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے ازل، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیشگی رکھتی ہے. اس کو تو عالم اسلام میں سارے کے سارے ایک غلط اور باطل اور فاسد منحرف نظریہ قرار دیتے ہیں. کوئی شے ہمیشگی نہیں رکھ سکتی. سائنس بھی آج کے دور میں اسی طرح کی غلط باتیں یا انحرافی باتیں بعض اوقات کرتی ہے، یعنی وہ جو منحرف سائنٹسٹ ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. اس کے مد مقابل ایک نظریہ ہے کہ نہیں، پورا جہان ما سوی اللہ کو کسی ذات نے بنایا ہے. اس کے لیے محدث، ایجاد، حادثہ کہتے ہیں رونما کرنا، ہونا. جو پہلے نہیں تھا اب رونما ہوا، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدوث. کلمہ حدوث اور کلمہ قدم یہ قدیمی زمانے سے اصطلاحات چلی آ رہی ہیں. اس کے اوپر خصوصاً حکماء اسلامیین نے، فلاسفہ اسلامی نے بڑے دقیق انداز سے اس کا جائزہ لیا ہے. بہرحال شیعہ سنی کتابوں میں قدیم کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کی گئی ہے. حتیٰ کہ ہمارے ہاں روایات میں قدیم الاحسان لفظ آیا ہے، یا اسی طرح وَمُلْكُهُ الْقَدِيمُ، اللہ کے ملک کو کیا کہا گیا ہے؟ قدیم کہا گیا ہے. ہم ابھی روایات سے جائزہ نہیں لیتے، لیکن پہلے اختلاف کو مد نظر رکھیں. عالم اسلام میں آ جائیں. عالم اسلام میں ایک رائے یہ ہے کہ کائنات نہیں تھی، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. ما سوی اللہ وجود ہی نہیں رکھتا تھا، عدم تھا. اس کو کہتے ہیں مسبوق بالعدم. پہلے کیا تھا؟ فقط ہی فقط عدم تھا. عدم سے اللہ نے شے کو وجود دیا. صحیح ہے؟ یعنی حدوث کا معنی کیا لیا جائے گا؟ حدوث کا اگر ہم سے پوچھا گیا ترجمہ کیا ہے تو ہم کیا کریں گے ترجمہ؟ مسبوق بالعدم. مسبوق بالعدم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر آپ نے اس میں مفعول قرار دیتے ہوئے سابق یعنی پہلے اور مسبوق یعنی پہلے کیا گیا لیں تو آپ سے ترجمہ صحیح نہیں بنے گا. مسبوق بالعدم کہ جو پہلے معدوم تھا. پہلے کیا تھا؟ معدوم، کچھ تھا ہی نہیں، عدم تھا. پہلے عدم تھا، پھر عدم سے اللہ نے کیا کیا؟ خلق کیا. اسے کہتے ہیں حدوث. جب آپ کہتے ہیں عالم حادث ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ پہلے کچھ نہیں تھا، عدم تھا، پھر یعنی اللہ کے علاوہ کوئی شے نہیں تھی. کیونکہ آپ نے عالم کی تعریف ہی کی ہے ما سوی اللہ، اللہ کا علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا کہلائے گا؟ وہ عالم کہلائے گا. یہ نہیں وجود رکھتا تھا، پھر اسے وجود اللہ نے دیا، عدم سے وجود دیا. بس عالم کے حادث ہونے کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ تکرار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذہن نشین ہمارے ہو جائے. یہ والے مباحث آج بھی زندہ ہیں، آج بھی یہ والے شبہات ابھارے جاتے ہیں، لیکن زبان تبدیل ہو گئی ہے. پیچھے معنی اسی طرح کے ہیں، زبان آج کل اصطلاحات تبدیل ہیں،
یا یہ کہہ لیں اسلوب گفتگو تبدیل ہو گئے ہیں، گفتگو کرنے کے انداز تبدیل ہو گئے، ورنہ یہ مطالب آج بھی قابل بحث موجود ہیں۔ بس عالم کا حادث ہونا، اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور اللہ نے عدم سے وقوع واقع کیا، عدم سے رونما کیا، عدم سے وجود دیا۔ یہ نظریہ ہمارے ہاں شیعہ سنی، اکثریت متکلمین، اکثریت محدثین و فقہا کا ہے۔ اکثریت شیعہ سنی علماء کس بات کی قائل ہیں کہ عالم اس معنی میں حادث ہے، یعنی کچھ بھی نہیں تھا پھر اللہ نے عدم سے اس کو خلق کیا، اور اپنے اس نظریے کی تائید میں وہ آیات اور روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عالم اسلام میں دوسری رائے پائی جاتی ہے فلاسفہ اسلامیین کی۔ فلاسفہ اسلامیین آ کے کہتے ہیں کہ عالم حادث نہیں قدیم ہے۔ یہاں پہ جب وہ جیسے ہی لفظ قدیم کہتے ہیں تو ادھر متکلمین اور فقہا کے سخت ترین فتاوی شروع ہو جاتے ہیں اور سب فلاسفہ کو وہ کافر قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ ان کی بات پہلے سمجھیں کہ وہ قدیم کے لفظ سے کیا معنی لینا چاہ رہے ہیں۔ تو فلاسفہ یہاں پہ آ کے معنی قدیم سے ہرگز اس معنی میں قدیم نہیں لیتے جسے قدیم ذاتی کہا جائے، اس لیے وہ قدیم کو آ کے دو معنی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی کلمہ قدیم کی دو اصطلاحات ہیں فلاسفہ کی نظر میں۔ کتنی اصطلاحات ہیں؟ دو، ایک ہے قدیم ذاتی اور ایک ہے قدیم زمانی۔ ایک ہے قدیم ذاتی اور ایک قدیم زمانی۔ کہتے ہیں کہ قدیم ذاتی فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، قدیم ذاتی فقط اور فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں۔ لیکن قدیم زمانی کے اعتبار سے آپ عالم کو قدیم زمانی کہہ سکتے ہیں۔ یہ والی بات بھی پیچھے سے کہاں پہ اختلاف کا باعث بنتی ہے؟ وہ اس طریقے سے باعث بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کے تمام کمالات سے متصف ہے، اس کے پاس قدرت ہے، اس کے پاس علم ہے، ارادہ ہے۔ اب کون سی شے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مخلوق کے صادر ہونے سے وہ معنی بنے؟ وہ کون سی شے معنی بن سکتی ہے؟ فلاسفہ اسی طریقے سے آتے ہیں، کہتے ہیں کوئی شے معنی نہیں بن سکتی اللہ تعالیٰ سے، لہذا ہو نہیں سکتا کہ ذات باری تعالیٰ ہو اور اس سے کوئی نہ کوئی خلقت صادر نہ ہوئی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی ہاں ترتب کے اعتبار سے فرق ہوگا، علت پہلے معلول بعد میں ہے۔ اس لیے اب جب حملہ کرتے ہیں فلاسفہ کے اوپر آج کے دور میں، جیسے مدرسہ تفکیک والے، وہ آ کے واجب الوجود، ممکن الوجود کی اصطلاحات کو نہیں قابل اعتراض فوراً قرار دیں گے، پہلے آ کے تنقید اور اعتراض جو کریں گے، وہ پہلی تنقید کیا ہے کہ علت معلول کی بنیاد پہ عقائد لینا ہی غلط ہے، کیونکہ علت معلول کی وجہ سے یہ نظریہ بنا۔ اس کے پیچھے اصل باعث کیا ہے؟ یعنی علت معلول نے آ کے قدیم ذاتی اور قدیم زمانی کی آ کے تقسیمات کو جدا کیا۔ بدایت الحکمہ و نہایت الحکمہ عظیم ترین کتابیں ہیں کہ جو فلسفہ حکمت مطالعہ، فلسفہ حکمت مطالعہ کے بیان کے لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ آپ اس کی ترتیب دیکھیں کس طریقے سے ہے۔ قبل اس کے کہ امور خاصہ سے بحث کی جائے، یعنی الہیات سے بحث کی جائے، اس سے پہلے یہ سارے مراتب کو اس میں ترتیب وار بیان کیے، منطقی انداز میں چیپٹرز کیا ایک ربط ہے۔ یعنی اس لیے حدوث ہے، قدم ہے، اس کے معنی ہے، وحدت ہے، کثرت ہے، اس کے معنی ذکر کیے، علت ہے، معلول ہے، پھر فاعل کی مثلا 8 قسمیں کی، فاعل کتنے قسم کا ہوتا ہے، یس متعدد قسمیں ہیں، 8 نہ لیں، متعدد قسمیں ہیں۔ ان سب کو بیان کرنے کے بعد پھر بحث میں داخل ہوئے، تاکہ جو فلاسفہ نے غور و فکر کیا ہے اور اصطلاحات کے نام رکھے ہیں، آپ انہی کی کتابوں میں اصطلاح کے معنی کو پہلے سمجھیں، نہ کہ یہ کہ علم کلام میں قدیم کا جو معنی ہے فلسفے میں بھی وہی والا آپ آ کے استعمال کرو اور پھر فتویٰ لگانا تو آسان ہو جائے گا۔ اس لیے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کی تمام ان توحیدی مباحث میں جو انہوں نے بحار میں لکھی ہیں اور جو انہوں نے مرات العقول میں لکھی ہیں، اس جگہ پہ اس نوعیت کا ایک اشتباہ موجود ہے۔ قدیم کا جو معنی متکلمین لیتے ہیں، انہوں نے وہی معنی فلاسفہ کے اوپر منطبق کیا ہے اور پھر اس کے بعد
ان کے اوپر شدید تنقید یا ان کے کفر کو ذکر کیے، کفر کا فتویٰ دیا ہے، جبکہ حقیقت میں ہونا کیا چاہیے؟ جو فلاسفہ کی نظر میں قدیم کا معنی ہے، آپ پہلے اس معنی کو سمجھیں، اس معنی کو سمجھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو مطلب بیان کیا ہے آیا وہ شرک ہے یا نہیں۔ تو یہ ہمارے علماء متفق ہیں کہ وہ شرک نہیں ہے۔ آیا قرآن اور روایات سے تائید ہوتی ہے یا نہیں، یہ بلا شک و شبہ اختلافی بحث ہو سکتی ہے، کیونکہ حکمت مطالعہ چونکہ وہ امتزاج ہے قرآن، برہان اور عرفان کا، تو وہ تو قرآن اور روایات سے کثیر احادیث اور آیات لے کے آتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات نہج البلاغہ سے لے کے آتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں، یعنی جس طرح سے آگ اور حرارت ایک ساتھ ہیں یا نہیں، یعنی ہمیں ہمراہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن عقلی طور پہ پہلے کون ہے، آگ یا حرارت؟ وجودی طور پہ پہلے کون ہے، آگ یا حرارت؟ مستقل اس میں سے کون ہے ان دونوں کی نسبت سے، آگ یا حرارت؟ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب سے ہے اس وقت سے اللہ نے مخلوق کو خلق کیا، کیونکہ کوئی چیز اللہ سے معنی نہیں بن سکتی۔ ادھر متکلمین آ کے پھر ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح سے ایک بنا رکھتے ہیں اور مطالب کو لے کے آتے ہیں، ہم اس طرح سے سوال آپ سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجبور تھا؟ آگ سے تو حرارت نکلنا مجبوری ہے، اضطرار ہے، اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ پھر مجبور تھا کہ خلقت کو خلق کرے؟ چونکہ اللہ نے بتانا تھا کہ میں مجبور نہیں ہوں، اس لیے اللہ نے مخلوق کو خلق نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ ٹکراؤ اس کا مطلب ہے کہ بحثیں آگے بہت ساری چل سکتی ہیں، لیکن ہم اس کا دروازہ ادھر ہی بند کرتے ہیں کہ اگر ہم قدیم زمانے بھی مانیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی طرح اسے قدیم مان لیا، خصوصاً جب روایات میں آتا ہے وہ ملکہ القدیم، اس کا ملک قدیم ہے، قدیم الاحسان، اس کا احسان، اس کی نیکیاں قدیم ہیں۔ کس پر نیکی کی؟ وہ مملکت کہاں تھی جس کو روایات کہہ رہی ہیں یا دعائیں کہہ رہی ہیں یہ قدیم؟ قدیم کی صفت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فقط ذات کے لیے نہیں استعمال ہوئی احادیث میں، اس کی مملکت کے لیے ہوئی ہیں، اس کے احسان کے لیے ہوئی ہیں، اور بھی آپ تلاش کریں تو آپ کو مل جائے گی۔ اور اسی کو پھر حکمت مطالعہ کے جو پیروں ہیں وہ دلیل کے طور پہ لے کے آتے ہیں۔ جیسے دعائے احد میں آپ پڑھتے ہیں، دعائے احد کی کیا جملات ہیں؟ دعائے احد میں آغاز میں ہی آپ پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وملکک القدیم، پڑھتے ہیں نا۔ ملکک القدیم سے کیا مراد؟ اللہم انی اسألک بوجہک الکریم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے کریم وجہ کے ذریعے سے، واسطے سے، اور وملکک القدیم، اور تیرے وہ قدیم مملکت کے، وہ مملکت مالک کس چیز کے؟ جب مالک کی مملوک ہوگی تو تب اس کی ملکیت اور ملکیت کہلائے گی نا۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ملکیت کے لیے قدیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال اس طور پہ فلاسفہ اسلامیین وہ قدیم ذاتی اور قدیم زمانے کی تقسیم کی وجہ سے نظریہ ان کا توحیدی نظریہ ہی بنتا ہے، مخالف توحید نہیں ہے۔ بحث میں آئے ہم داخل ہوتے ہیں، یہ تو وہ حدوث العالم و اثبات المحدث اس کے اعتبار سے۔ بالفاظ دیگر متکلمین جب بھی کائنات کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ کس اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں؟ حادث اور قدیم۔ اللہ تعالیٰ محدث ہے جس نے ہر شے عدم سے وجود دی، پہلے نہیں تھی پھر اللہ نے وجود دی۔ لیکن جب فلاسفہ آتے ہیں، فلاسفہ اسلامیین کی بات کی جا رہی ہے، وہ حادث اور قدیم کے اعتبار سے اس کا جائزہ نہیں لیتے، وہ کس طور پہ جائزہ لیتے ہیں؟ واجب اور ممکن کے اعتبار سے، صحیح ہے؟ اس لیے وہ وجوب اور امکان کو ذکر کرتے ہیں، اور علت اور معلول کے باب سے جائزہ لیتے ہیں۔ یہ دو باب ہیں کہ جس تناظر میں وہ کائنات کو دیکھتے ہیں کہ واجب ہے اور ممکن ہے، لہذا واجب لے ذات ہی وہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، واجب لے غیر ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو خلق کیا وہ خلق ہو کے رہے گا، واجب لے غیر ہی کی اصطلاح اس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ، اور اس کو آپ ممکنات بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر امکان کے اعتبار سے بھی بحث کرتے ہیں کہ آیا امکان اور ماہیت، وہ وجود اور ماہیت میں تقسیم کر کے آگے چلتے ہیں، ایک ہی ہے یا امکان لازم ماہیت ہے،
اور اس طرح سے پھر آگے بحث ہے۔ بہرحال متکلمین کی گفتگو کا انداز کیا ہے اور محدثین کی گفتگو کا انداز، وہ حادث اور قدیم اور اللہ کو محدث قرار دیتے ہیں، لیکن فلاسفہ حادث اور قدیم کے اعتبار سے بحث نہیں کرتے۔ وہ کس اعتبار سے بحث کرتے ہیں؟ وہ آغاز کرتے ہیں وجوب، واجب اور ممکن اور علت اور معلول، پھر اس کے ضمن میں درمیان میں یہ اصطلاح آتی ہے۔ حادث کا انکار نہیں کرتے کہ حدوث نہیں ہے، لیکن حدوث مثلا 5ویں 6ٹھے مرحلے کے اوپر مثلا آتا ہے۔ پہلی حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 1 اس باب کی، کیونکہ آپ نے باب کا عنوان سمجھ لیا جو شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے ذکر کیا ہے، صرف اس باب کو سمجھانے کے لیے میں نے بعض تمہید آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ آج کے دور میں یہ والے مسائل ہیں۔ سائنس پہلے کہا کرتی تھی کہ ہر چیز ایٹم ہے، پوری دنیا ایٹم کا ایک سمندر ہے بس، پھر ایٹم کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں وہ بس ہمیشہ سے ہی ہے۔ کہ ہمیشہ سے کیسے؟ کہتے ہیں بس ہے وہ، کیونکہ اچھا ایٹم اتنا ذہن رکھتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میں نے پانی بننا ہے، میں نے مٹی بننی ہے، میں نے آگ بننی ہے، میں نے انسان کا جسم بننا ہے، میں نے فلاں فلاں بننا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں تو ہمیں اسی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ لہذا سائنٹسٹ بعد میں پھر یہ نظریہ ان کا ٹوٹا۔ ابھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو انکار غرب میں کیا گیا ہے اور اس کی شعاعیں تیزی سے عالم اسلام میں اس وقت پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اس انحرافی شعائنہ کی یہ ظلمتیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سائنس نہیں ہے۔ سائنس کو ایک بہانہ انہوں نے قرار دیا ہے، وإلا سائنس تھوڑی یہ ثابت کرتی ہے۔ سائنس تو ثابت کرتی ہے کہ جب تم ہر چیز میں علت کو تلاش کرتے ہو اور ایٹم کے اوپر آ کے رک جاتے ہو، تو اس کا مطلب ایٹم کو خدا مان رہے ہو، کیونکہ بالآخر سلسلہ خلقت ایک جگہ پہ تو آ کے منتہی ہونا ہی ہے، تو تم خود اس کو اسی طریقے سے قبول کر رہے ہو۔ امام صادق علیہ السلام کے دور میں بھی اسی طرح کے مسائل تھے۔ وہ لوگ کہ جو زیادہ غور و فکر نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا انکار جہالت یا غبی ذہن کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ممکن ہے کوئی سائنس میں بڑا ذہن چلا ہے، میتھمیٹکس میں بڑا ذہن چلا ہے، فزکس میں، کیمسٹری میں، بیالوجی میں یا جیو فزکس وغیرہ جتنی بھی اقسام ہیں، لیکن جب آپ کائنات میں موجد کی بات کریں گے، اللہ نے جی کون خالق ہے، کون ایجاد کرنے والا ہے، کون وجود دینے والا ہے، یہاں پہ آ کے وہ غبی ذہن بن جائے گا۔ یہاں پہ آ کے اس کی عقل کام ہی نہیں کرتی، کیونکہ اس نے عقل چلائی نہیں ہے۔ اس لیے وہ اس دنیا کے بارے میں جو تحقیقات ہیں اس کو یہاں پہ اپلائی نہیں کرتا اور یہاں کا واضح انکار کر دیتا ہے۔ یہ ہے الحاد۔ روایت جو پہلی ہے وہ ہے ایک زندیق کے بارے میں، زنادقہ سے مربوط ہے۔ روایت کی سند ہے اخبرنا ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمیں بیان کیا۔ اخبرنا کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ املا لکھوائی تھی، شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے الکافی اپنے شاگردان کو لکھوائی، جیسے محمد بن ابراہیم النعمانی رحمۃ اللہ علیہ غیبت نعمانی کے مصنف، وہ شاگرد ہیں، انہوں نے خود ان کاتبین میں سے جنہوں نے الکافی لکھی تھی، تو وہ پھر یہ لکھتے اخبرانہ۔ بعض جگہوں پہ وہ ڈائریکٹ لکھتے محمد بن یعقوب کلینی، اور بعض جگہوں پہ کیا ہے اخبرانہ۔ قال حدثنی علی بن ابراہیم، کہ مجھے علی بن ابراہیم، اور انہوں نے اپنے والد ابراہیم بن ہاشم، اور انہوں نے حسن بن ابراہیم ان کے حالات نہیں معلوم ہو سکے، وہ نقل کرتے ہیں یونس بن عبد الرحمن، اور وہ نقل کرتے ہیں علی بن منصور، ان کے بھی حالات ہمارے سامنے آشکار نہیں ہو سکے۔ علی بن منصور کہتے ہیں کہ قال علی ہشام بن حکم نے ایک دن مجھے کہا کان بمصر زندیق، کہ مصر جو ہے یہ کلمہ شہر کے معنی میں بھی آتا ہے اور ایک ملک کے عنوان سے بھی آتا ہے، کہ ایک شہر میں یا مصر میں مثلا کیا تھا، ایک زندیق رہتا تھا۔ کلمہ زندیق اس کو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ کلمہ اس کا اصل جو ہے وہ زندہ سے ہے، یعنی جو زمانے کو یا دہر کو دائمی طور پہ قبول کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے زندیق۔ بعد میں وہ زندہ سے زندی بنا اور زندی سے پھر آہستہ آہستہ زندیق بنا۔
زندیق کے لغوی معنی بعض نے ذکر کیے ہیں کہ زندیق اصطلاحی معنی، ایک تو اس کے لغوی معنی ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے ہر وہ شخص کہ جو آخرت کے اوپر اور ربوبیت کے اوپر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ زندیق، یعنی مبدأ اور معاد کو نہیں مانتا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رب ہونے کو رب ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، سورج نکل رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، زندگی موت چل رہی ہے، رزق بانٹا جا رہا ہے، سب تدبیر کون کر رہا ہے اور کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ زندیق اسے کہتے ہیں کہ جو نہ ربوبیت الہی پہ اعتقاد رکھتا ہے اور نہ ہی قیامت پہ اعتقاد رکھتے ہیں اپنے قلب میں۔ آج کے دور میں بہت سارے افراد اس طرح کے ہیں، آپ کو نظر آ جائیں گے۔ بس زندیق میں یہ ہے کہ ایک تعریف زندیق کی کیا کی گئی ہے، جو نہ ربوبیت کو مانے اور نہ قبول کرے معاد اور آخرت اور قیامت اور دوبارہ اٹھائے جانے کو۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ نہیں، ثنویہ ایک کفر کا باب ہے جو مجوسیوں کے ذیل میں کھلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے دو خالق ہیں، خالق النور اور خالق الظلمہ، خالق النور سے خیر آ رہا ہے اور ہاں خالق الظلمہ سے شر آ رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نور اور ظلمت جو ہے وہ مثلاً اس بات کے قائل ہیں، یعنی بالفاظ دیگر نور اور ظلمت اس کے معتقد ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہمیشگی رکھتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے تیسری ایک ہمارے پاس اصطلاح آتی ہے کہ جس نے باطن میں کفر چھپایا ہو اور ظاہر میں ایمان کو ظاہر کیا ہو، اسے کہتے ہیں زندیق۔ یہ اصطلاحی معنی کے طور پہ بھی رائج ہے، صحیح ہے، زندیق اصطلاحی معنی کے طور پہ بھی رائج ہے کہ جس نے باطن میں کافر ہو، ایک دفعہ منافق ہے، ایک ہے کافر۔ کافر وہ ہوتا ہے کہ جو اصلاً ربوبیت کا قلب میں انکار کیے ہوئے ہے اور قیامت کو بھی نہیں مانتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، لیکن ظاہر کیا کرتا ہے؟ میں مومن ہوں۔ منافق کے درجات ہیں۔ منافق ہوتا ہے کہ مومنین جس بات کے قائل ہیں، جیسے توکل پر ایمان نہیں ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس کے لیے مشکوک ہے، وہ اللہ کو ممکن ہے مانتا ہو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا امام علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، یہ ہے نفاق، یعنی وہ اللہ کو مانتا ہے اور دوبارہ اٹھائے جانے کو بھی، موت کو بھی برحق سمجھتا ہے، لیکن بقیہ اعتقادات اس کے متزلزل ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جو قلیل ذکر کرے منافق ہے۔ یا قرآن نے اس طریقے سے اور بیان کی جو حجت الہی کا دشمن ہو منافق ہے۔ پھر نفاق کے بھی آخری درجہ کیا ہے؟ جو کفر کی حالت میں پہنچا دے، یعنی حجت الہی کا کاملاً انکار کرے، تعلیمات اسلامی سے کاملاً وہ مبارزہ آرائی کرے، اور دنیاوی طور طریقے یا جو دنیاوی نظریات ہیں اس کے اوپر ایک ایمان لایا ہوا ہو۔ بہرحال یہاں کس میں؟ نہیں، قرآن میں منافق جو ہیں وہ بھی اقسام ہے نا اس کی۔ قرآن میں شرک، کفر، نفاق وہ تینوں مراتب رکھتے ہیں، سب ایک مرتبے کے نہیں ہیں۔ بعض شرک اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کفر اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، نفاق اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، لیکن شرک اصغر جیسے ریاکاری ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ اسی طرح کے کفر اصغر جیسے اطاعت میں انسان نے مثال کے طور پہ شیطان کی اطاعت کی، اس کو بیان بھی کیا گیا ہے شرک اصغر یا کفر اصغر۔ اسی طرح نفاق اصغر ہے، وہ بالآخر نماز تو پڑھ رہا ہے، بالآخر وہ ذکر الہی تو کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو آپ کاملاً کفار میں شامل نہیں کر سکتے۔ لیکن بعض منافقین ہیں جو جہنم کے سب سے پسترین درجے پہ ہیں، یہ وہ منافقین ہیں کہ جو حجت کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دشمن تھے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات کے دشمن قرار پائے۔ تو بہرحال نفاق کا الکافی میں ہی کتاب الایمان والکفر میں باب الاسلام والکفر بھی ہے، یعنی باب الاسلام والایمان ہے، پھر کفر اور اس کے مراتب ہیں، اور نفاق کے بھی مراتب ہیں، اس میں آپ یہ تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں۔
کان بمصر زندیق تبلغ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، کسی ایک علاقے میں رہا کرتا تھا ایک زندیق. بس ادھر ہم زندیق سے کیا معنی مراد لیں گے؟ زندیق سے مراد لیں گے کہ جس نے باطن میں کفر چھپایا ہوا، یعنی اللہ کی ربوبیت پر اصلاً عقیدہ ہی نہیں رکھتا اور قیامت کو بھی اصلاً قبول ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں ہے. تبلغ عن ابی عبداللہ علیہ السلام اشیاء، بعض اشیاء اس کے بارے میں، یعنی بعض باتیں امام صادق علیہ السلام تک اس کی پہنچی. یہاں پہ آپ یہ بھی تجزیہ ضرور کریں کہ عالم اسلام میں اس دور میں زندیق کہاں سے آ گئے اور اتنے جرت مند اور اتنے آزاد کہ انہیں کوئی خوف اور ڈر بھی نہیں تھا، اپنے مذہب اور مکتب کی ترویج کیا کرتے تھے. وہ امام صادق علیہ السلام سے اس نے آ کے مناظرے کیے. لہٰذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی طالبان کی حکومت تھی اس دور میں یا داعشیوں کی حکومت تھی. ایسی کوئی حکومت نہیں تھی، صرف وہ ان لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے کہ جو حکومت سے ٹکرائیں، جو حکومت سے نہیں، شیعہ ہو یا سنی، انہیں اس سے نہیں غرض تھی. جو حکومت سے ٹکرائے گا اس کو وہ پریشرائز کر کے دبائیں گے، زندانوں میں بند کریں گے، تشدد کریں گے، ظلم و ستم کریں گے، اغوا کر لیں گے. جیسے بعض ہمارے ہاں ممالک میں ایسی سختی ہے، بالخصوص جیسے آل سعود ہیں، آپ اس سے نہ ٹکرائیں. ابھی انہوں نے، وہ ایک لبنان کا جوان عالم ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ وہ حزب اللہ کے خلاف اس نے فتوے دیے ہیں، تقریریں کی ہیں. آل سعود کے سب سے قریب ہے، ساتھ بیٹھا ہوتا ہے یہ جو آج کے دور کا فرعون ہے سلمان یا بن سلمان کے ہمراہ ہوتا ہے. وہ انہیں شیعہ سنی سے کوئی ٹکراؤ نہیں، انہیں ٹکراؤ ہے کہ جو حکومت سے ٹکرائے. جیسے شہید نمیر باقر نمیر، جب انہوں نے حکومت کے برخلاف تقریریں کی تو انتہائی سختی کے ساتھ انہیں دبا دیا گیا. لہذا اموی اور عباسی حکومتیں بھی ایسی تھیں. اموی اور عباسی حکومتیں اپنے طور پہ ایک نو سیکولر حکومتیں تھیں، انہیں مذہب سے نہیں، مسلمان اپنے طور پہ حج زیارت کرتے رہیں، دعائیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تبلیغات کریں، کوئی غرض نہیں ہے. ہاں، زندیقیت کو اگر اس طور پہ نشر کیا جاتا کہ عالم اسلام میں لوگوں کے اندر ایک غصہ اور غضب کھڑا ہو جائے اور انتشار پھیلنے کا خدشہ کھڑا ہو جائے، وہاں پہ پھر اسے سزا دیتے تھے. نہ کہ کوئی بھی زندیق ہو تو فوراً سزا دے دیتے تھے. اور اس میں ہمارے سب سے بڑے پہلی دلیل یہی مناظرے ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ہوئے، اور اس میں زندیق ہیں، ملحد ہیں، انہوں نے آ کے مباحث کیے. نہیں، زندیق یہ تو آفات آج کل عالم اسلام میں نظر آتی ہیں، کیونکہ ایک تو غرب نے بہت سارے مولوی حضرات انہوں نے تربیت کیے ہیں اور مسلمانوں میں چھوڑ دیے ہیں. اب تو اس کے اوپر باقاعدہ ڈاکومنٹریز آ گئی. پرانی بات ہے، 70-80 سال پرانے واقعات ہیں. انہوں نے آ کے خود بیان کیا کہ عیسائی اور یہودی ہیں، انہیں خوب اردو سکھائی اور کئی سال ان کے اوپر کام کیا، حتیٰ کہ بہترین لہجے میں اردو بولتے ہیں. پھر پاکستان اور انڈیا کے بعض گاؤں میں منتقل کر دیا. وہ 15 20 سال نمازیں پڑھاتے رہے ہیں. اس کے بعد واپس آ گئے. تو داڑیاں پہلے اتنی بڑی تھی، پھر شیو کر کے رہے. کہتے ہیں ہماری مہمات تھیں، تنخواہ لیتے تھے، جاب لگی ہوئی تھی، بس ہم نے اپنی جاب جا کے انجام دی. اسی طرح ذاکروں کے اور خطیبوں کے نام سے ہمارے ہاں بھی تشیعوں میں بھی ایسے افراد آئے ہیں. تو یہ صورتیں آج پائی جاتی ہیں. اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی ایک شیطان کے چنگل میں ہوتے ہیں. حتیٰ بعض علماء اور طلباء، اگر مولویوں کی بات کی جائے، ان میں یہ بندے نکل آتے ہیں. آغا حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک شخص کا ہے بھی، آج کل ان کے شاید پیج میں بھی وہ موجود ہے، چھوٹی سی گفتگو ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اعتراض کر رہا تھا. ہے وہ روحانی عالم دین ہے، ایرانی ہے، تو وہ اسے سمجھا رہے، نہیں سمجھ رہا تھا. پھر ایک انہوں نے وہاں پہ مزاحیہ طور پہ فضا بنائی اسے سمجھانے کے لیے، لیکن نہیں سمجھ رہا تھا وہ. یونیورسٹیز میں تو یہ آفت پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو اس لیے اب یہ والے نمونے آپ کو مل جائیں گے. حافظوں میں بھی ممکن ہے کہ حدیثوں کی کتابیں پڑھانے والوں میں، مدارس میں رہنے والوں میں بھی چھوٹے نادر طور پہ نمونے نظر آ جائیں. آگے دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام تک اس کی بعض باتیں پہنچی. فخرج الی المدینۃ لیناظرہ، پھر اس کی طرف امام صادق علیہ السلام گئے تاکہ اسے مناظرہ کریں. فلم یصادفہ بہا، لیکن اس سے ان کی ملاقات وہاں پہ نہیں ہو سکی.
وقیل لہ انہ خارج بمکہ، کہ یعنی وہ جو زندیق تھا، زندیق کو امام صادق علیہ السلام نہیں تشریف لے کے گئے، زندیق کے پاس پہنچی کہ امام صادق علیہ السلام کی تعریفیں پہنچی حضرت، یعنی اس کا پس منظر درست کریں کہ زندیق اپنے علاقے میں رہتا تھا، اس کے پاس امام صادق علیہ السلام کی تعریفیں پہنچی کہ امام صادق میں سے بہت اہل علم ہیں، اور بقیہ جو ان کے کمالات ہیں اور فضائل ہیں وہ اس تک پہنچے، تو وہ اپنے علاقے سے نکلا اور مدینہ منورہ آیا، لیکن امام صادق علیہ السلام وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس لیے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ پھر کیا ہوا؟ وقیل لہو سے بتایا گیا کہ امام صادق علیہ السلام حج کرنے مکہ تشریف لے گئے، انہ خارج بمکہ، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے فخرج الی مکہ نکل آیا۔ ونحن مع ابی عبداللہ، تو ہشام بن حکم کہتے ہیں میں امام صادق علیہ السلام کے ہمراہ تھا، فصادفنا، یہاں تک کہ ہماری آپس میں ملاقات ہوگی، زندیق ہم تک پہنچ گیا۔ ونحن مع ابی عبداللہ فی الطواف، طواف کر رہے تھے۔ پرانے دور میں طواف یہ تھا کہ یہ عمارت تو جو ہمارے پاس نظر آتی ہے بیت اللہ کی وہ تھی، لیکن ریت ہوتی تھی اس جگہ پہ، اور سائڈ پہ دکانیں ہوتی تھی، ایک کمرہ ٹائپ آب زمزم کے کنویں پہ موجود ہوتا تھا، شاید ممکن ہے وہ کمرہ ٹائپ بھی اس دور میں نہ ہو۔ تو یہ جب صحرا میں وہ طواف کرتے تھے تو یہ بھی ساتھ آ گیا امام صادق علیہ السلام کے۔ ہشام کہتے ہیں ہم طواف کر رہے تھے، اس زندیق کا نام تھا عبد الملک، اور اس کی کنیت تھی ابو عبداللہ، یعنی بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کنیت بڑے بیٹے پہ ہوتی ہے، جیسے امام علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام ہے حسن، تو ان کو اس عنوان سے کیا کہتے تھے کنیت میں؟ ابو الحسن۔ اسی طرح اس کا نام جب ابو عبداللہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بیٹا کون ہے؟ عبداللہ، پس یہ خود کون ہے؟ عبد الملک، اور بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو اب یہ آگے آیا فضرب کتفہ کتف ابی عبداللہ، اس نے آ کے اپنا کندھا امام صادق علیہ السلام کے کندھے سے مارا۔ احترام اور عزت کو خاص کیا نہیں کرتے تھے، امام طواف کر رہے ہیں، یہ آیا اور اپنا کندھا زور سے یا مثلا ایک انداز میں امام کے کندھے سے مارا۔ فقال له عبداللہ علیہ السلام، یعنی توجہ دلائی کہ میں ہوں اور آپ سے سوال جواب کرنے آیا ہوں، تعریفیں بڑی آپ کی میں نے سنی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسمی عبد الملک، میرا نام عبد الملک ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ فما کنیتک، تمہاری کنیت کیا ہے؟ اس نے کہا کنیتی ابو عبداللہ، میری کنیت ابو عبداللہ ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ فمن ھذا الملک الذی انت عبدہ، وہ کون بادشاہ ہے؟ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، عبد الملک بادشاہ کا غلام۔ تو کہا کہ وہ کون سا ملک ہے کہ جس کے عبد تم ہو، جس کے بندے تم ہو، جس کے غلام تم ہو؟ امن ملوک الارض ام من ملوک السماء، آیا یہ آسمان زمین کے بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ ہے یا آسمان کے بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ ہے؟ وَأَخْبِرْنِي عَنْ ابْنِكَ عَبْدُ الْإِلَٰهِ السَّمَاءِ أَوْ عَبْدُ الْإِلَٰهِ الْأَرْضِ، اور پھر اپنے بیٹے کے بارے میں ذرا مجھے بتاؤ، وہ آسمان کے الہ کا بیٹا ہے یا زمین کے الہ کا فرزند عبد ہے؟ بیٹا نہیں، وہ آسمان کے الہ کا عبد ہے یا زمین کے الہ کا عبد ہے؟ عبداللہ تھا نا اس کے بیٹے کا نام۔ قُلْ مَا شِئْتَ تُقْسَمْ، تو تم جو چاہتے ہو اس طریقے سے پھر جو آگے بات کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ قال ہشام بن خصم کہتے ہیں ایک خصومت جھگڑے کو کہتے ہیں، صحیح ہے، یعنی تم اپنے قول کے ذریعے سے اب مجھے مغلوب کرنا چاہو تو کر سکتے، یعنی جو تم جواب لانا چاہتے ہو لے آؤ۔ تو قال ہشام بن حکم کہتے ہیں فقلت للزندیق، تو میں نے زندیق سے کہا اما ترد علیہ، کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ کچھ تو جواب دو امام صادق کو، کیونکہ امام نے کہا کہ عبد الملک تمہارا نام ہے، تو تم آسمان کے بادشاہوں میں سے کس کے غلام ہو یا زمین کے بادشاہوں میں کسی بادشاہ کے غلام ہو؟ اور تمہارے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، وہ آسمان کے الہ کا عبد ہے یا زمین کے الہ کا عبد ہے؟ تو اس کی کوئی بات نہیں بنی۔ قال فقبح قولی، قبح یعنی امام صادق علیہ السلام نے میرے قول کو بدترین طریقے سے رد کر دیا ہے کہ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔
فقال ابو عبداللہ، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ فَأْتِنَا، میں طواف سے فارغ ہو جاؤں تو میرے پاس پھر تم آنا۔ فلما فرغ ابو عبداللہ، جب ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام فارغ ہو گئے، اتاہ الزندیق فقعد بین یدی ابی عبداللہ ونحن مجتمعون عنده، تو وہ بالکل سامنے آ کے امام صادق کے بیٹھ گیا، اور ہشام بن حکم کہتے ہیں کہ ہم سارے جم تھے ارد گرد امام صادق علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے زندیق سے کہا اتعلم ان للارض تحتا وفوقا، کیا تم کو معلوم ہے کہ زمین نیچے بھی ہے اور زمین کے کچھ اوپر بھی ہے؟ کہتے ہیں بالکل۔ پھر امام نے فرمایا کیا تم اس کے نیچے گئے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ کہا کہ اچھا تم اس کے اوپر گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اب یہاں سے پھر آگے امام علیہ السلام کا استدلال ہے، جس میں امام نے فرمایا کہ نہ تمہیں اوپر کا کچھ پتہ، نہ نیچے کا پتہ، نہ دائیں نہ بائیں، کسی شے کا پتہ نہیں ہے تو انکار کیسے کرتے ہو؟ یہ حصہ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس میں بعض تشریح کے قابل جملات ہیں، اور آج کے دور میں بھی انہی وسوسوں کے شکار ہیں اور توہمات اور گمانات کے شکار ہیں جو یہ زندیق تھا۔ اور زندیق کے گمانات کو جس طرح امام صادق علیہ السلام نے دور کیا، آج کے دور میں بھی سیکولر ملحد قسم کے لوگوں کی ذہنیت کی یہی جوابات بنتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ